نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار کون ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اس حوالے سے احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے مختلف لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو لوگ بہرہ مند ہوں گے وہ بہت بڑی خدا کی مخلوق ہوگی جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے۔ چنانچہ حدیث نمبر 7410 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور لوگ محشر کی سختی سے تنگ آ کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے جا کر کہیں گے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنی دست قدرت سے پیدا کیا، آپ وہ ہستی ہیں جنہیں مسجد ملائک بنایا، آپ وہ ہستی ہیں جن کو ہر چیز کے نام، ہر تمام اشیاء کے نام اللہ پاک نے سکھلائے ہیں، آپ اللہ کی حضور سفارش کیجئے تاکہ آج کے دن کی گھبراہٹ اور آج کے دن کی تپش سے ہمیں راحت حاصل ہو سکے۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناکم، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، جائیے آپ نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کے پاس سارے لوگ آئیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے آپ جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ لوگ سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو وہ کہیں گے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو وہ بھی آگے سے وہی جواب جو سابقہ انبیاء جواب دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناکم، اور مطلب یہ ہے کہ میں اس شفاعت کا مستحق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم جاؤ سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عبدن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں جن کے اگلے پچھلے سب لغزشیں اللہ پاک نے معاف کر دی ہیں، جہاں دیگر انبیاء کی معاف کی ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں اس مقام پہ کوئی اور پیغمبر نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ سب میرے پاس آئیں گے اور فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اللہ کے دربار سمدیت میں حاضری دوں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کے حضور میں سجدے میں رہوں گا، کچھ دیر بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ارفع محمد قل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، بات کیجئے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے اور ایک خاص حد مقرر کی جائے گی۔ فرمایا دوبارہ پھر اسی طرح ہوگا، سوارہ پھر اسی طرح ہوگا۔ اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ رائی کے برابر ایمان بھی ہوگا میری شفاعت کی برکت سے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2441 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو اللہ نے شفاعت کا مقام دیا ہے یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ توحید کے جو پرستار ہیں، توحید کے ماننے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4317 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی شفاعت کے حوالے سے فرمایا تو حاضرین مجلس نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم آپ کی شفاعت سے مستحق، ہم آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی لکل مسلم، شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر مسلمان بہرہ مند ہوگا، معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر مسلمان بہرہ مند ہوگا۔ لیکن بعض احادیث میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جن کو خصوصیت حاصل ہوگی، مثلا اذان کے بعد دعا پڑھنے والے آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، صحیح بخاری حدیث نمبر 614 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، جو آدمی کی دعا پڑھتا ہے وہ میری شفاعت کا مستحق۔ جامع صغیر حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 6337 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے
اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، میں اس کی سفارش کروں گا۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس لیے ہماری اس گفتگو کو سننے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی اپنے دوست احباب سے بھی گزارش کریں، ہر روز صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ اس عمل کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کے حوالے سے فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 2435 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے سفارش ہوگی میری، قیامت کے دن میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ نبی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر قسم کے گناہگار کو شامل ہے سوائے کافر اور مشرک کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2437 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے اور ہر آدمی اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے کے جائے گا، اور یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کتنی بڑی خلقت خدا جنت میں داخل ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1374 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مدینے میں رہتا ہے، وہاں کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں کاٹتا ہے اور وہاں کے مصائب اور آلام پر صبر کرتا ہے اور پریشانیاں جھیل لیتا ہے، وہ میری شفاعت کا مستحق۔ اور سنن نسائی حدیث نمبر 3917 ہے، اور اس حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها، تم میں جس کی ہمت میں یہ ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو چاہیے کہ وہ آدمی مدینے میں موت کو ترجیح دے اور وہاں پر ہی رہے اور وہاں اس کی موت آ جائے۔ فإنی اشفع لمن يموت بها، میں ہر اس آدمی کی سفارش کروں گا جس کی موت مدینے میں آئے گی۔ احادیث طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے ساری انسانیت بہرامند ہوگی۔ اس کے بعد حساب و کتاب کی آسانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام دے گی۔ گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے وہ ہمیں کام دے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہنم میں داخلے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو شفاعت کام آئے گی اور جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے رفع درجات کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے اور سفارش فرمائیں گے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اصحاب الاعراف کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ اعراف ایک دیوار کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور وہ جہنمیوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور جنتیوں کو دیکھ کر پریشان ہوں گے، اور ان دونوں کے درمیان ان کی حالت ہوگی، ایک وقت آئے گا یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بلا حساب و کتاب کے لیے بھی ہوگی، جیسا کہ میں نے حدیث سے آپ کے سامنے وضاحت سے پیش کیا۔ اور یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو مستحقین عذاب ہیں ان کی تخفیف کے لیے بھی ہوگی، کہ جو لوگ جہنم میں عذاب جھیل رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں ہم سب کا داخلہ فرمائے اور دنیا اور آخرت کی راحتیں، خوشیاں، عافیت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔